بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کے آیات کریمہ 3 مقامات سے پڑھی گئی ہیں۔ سورہ حشر، سورہ مؤمنون، سورہ الانفطار۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان آیات کے تحت جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے حیات بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کی فکر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر کوئی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ انسان کے بنیادی عقائد، ایمان کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، تینوں عقائد جس میں انسان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک عارضی اور قلیل وقفے کا نام ہے۔ اصل انسان کی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے مومن اور غیر مومن میں بنیادی جو فکر کا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ مومن کے یہاں اصل جو زندگی ہے وہ موت کے بعد کی ہے، آخرت کی زندگی، اور کافر کے یہاں جو زندگی ہے صرف دنیا، بس یہیں کی زندگی ہے۔ یہیں سے اس کی اور اس کی فکر میں ایک بہت بڑا نمایاں امتیاز پیدا ہو جاتا ہے۔ مومن جو کام بھی کرتا ہے دنیا میں، جو عمل بھی کرتا ہے، وہ آخرت کے انجام کو سامنے، اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتا ہے، اور غیر مسلم جو کام بھی کرتا ہے صرف دنیا اور دنیا کے نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے موت، موت کے بعد کی زندگی۔ انسان کے پاس، ہر انسان کے پاس مسائل ہیں، کوئی ایسا انسان نہیں جس کے پاس کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے متعلق انسان نے کبھی بھی غور و فکر نہیں کیا۔ ہر انسان یہ جانتا ہے اچھی طریقے سے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اور وہ یہ ہے بھائی یہ دنیا، یہاں کا ساز و سامان سب چھوڑ کے جانا ہے۔ ہر انسان، اس میں مومن غیر مومن دونوں ہیں، دونوں سے آپ پوچھیں گے برابر یہی بولیں گے بھائی یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ سوال اس کے بعد یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جانا کہاں ہے؟ اصل یہ ہے، اسی سوال کا جواب ہے اصل میں ایمان بالآخرت، کیونکہ انسان کی جو خواہش ہے، فطری خواہش، وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ نہ صرف زندہ رہنا چاہتا ہے کہ ہمیشہ مصائب، مشکلات، دکھ، پریشانیوں سے وہ دور رہنا چاہتا ہے، اور ہمیشہ عیش و عشرت کی منمانی زندگی چاہتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ ایک خواہش ہے۔ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ خواہش کسی بھی انسان کی پوری نہیں ہوتی اور اس دنیا سے چلے جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام یہ بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ دراصل موت کے بعد کی زندگی ہے۔ موت اختتام حیات نہیں ہے، موت زندگی ختم کر دینے کا نام نہیں ہے، موت عدم میں چلے جانے کا نام نہیں ہے، موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت کے لاش کو جلا دیے، بہا دیے، راکھ اڑا دیے، یہ نام نہیں ہے۔ موت کے اصل معنی ہے منتقل ہونا، انتقال۔ انتقال کے معنی ایک مقام سے دوسرے مقام کو آدمی جب منتقل ہوتا ہے اسے انتقال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح موت کو اسلام نے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، اور انسانوں کو کہ اپنے اعمال کا پورا بدلہ قیامت والے دن ملنے والا ہے۔ قیامت والا دن، موت کے بعد ایک دن آنے والا ہے، دن یہ دنیا کو اللہ ختم کرنے والا ہے، اس کے بعد یوم القیامہ آنے والی ہے، اور ان تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر کے ان سب سے حساب اور کتاب لے گا۔
زندگی ملے گی، چاہے جنت کی ہو چاہے جہنم کی ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ یہ اصل بات ہے جس کو قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے کہ بار بار کہ دیکھو موت کے بعد ایک زندگی ہے، موت اختتام حیات کا نام نہیں ہے، تمہاری زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت کے ساتھ تمہاری ایک دوسری زندگی جو ہمیشہ کی وہ شروع ہوتی ہے۔ اب جو منکرین ہیں، جو کافر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، جو کچھ بھی دنیا کھاؤ پیو قصہ ختم، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ یا ہے بھی تو ان کے مذہب کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے کچھ غلط تصورات ہیں کہ ان کو روح آ جاتی ہے، دنیا میں واپس آتے ہیں، کوئی دوسروں میں حلول کر جاتی ہیں، آواگن کا عقیدہ ہے۔ لیکن اسلام نے عقیدہ دیا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جہاں پہ اسی انسان نے دنیا میں جس جسم کے ساتھ مرا تھا اسی جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا اور اس سے حساب اور کتاب لے گا اور اس سے جزا یا سزا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ چنانچہ جب یہ بات حقیقت کو رکھا گیا تو کافروں نے یہ بات کہی۔ چنانچہ سورہ تغابن اور سورہ نحل میں یہ آیت کریمہ ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ فرماتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا یہ گمان ہے، وہ دعوے سے یہ بات کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے پرزور انداز میں، پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہیے، قل بلا وربی، قل آپ کہہ دیجیے نہیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، لتبعثن، ضرور لازماً تمہیں اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تم نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر اعمال کیے ہیں وہ سب تمہیں خبر کر دی جائے گی اور سارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کچھ نہیں تھا، ایک مادہ منویہ تھا، ایک بے جان خطرہ تھا، اللہ نے اس بے جان خطرے سے ایک جاندار انسان کو بنایا ہے، پھر اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں موت دیتا ہے، پھر اسی انسان کو پھر دوبارہ اللہ تبارک و زندہ کرتا ہے۔ کیف تکفرون وانتم، فرمایا امواتا، تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، ثم یحییکم، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مردہ کرے گا، موت دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ پھر زندہ کرے گا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بات فرمائی ہے، یعنی مرنے کے بعد ہم آتے ہیں کہ مومن اور کافر کے نظریے زندگی میں، نظریے حیات میں، اس کے مقصد حیات میں جو بنیادی فرق ہے نمایاں وہ یہ ہے کہ کافر کی زندگی اس کی پوری نظر دنیا کے اوپر ہوتی ہے اور مومن کی پوری نظر، پوری فکر موت کے بعد کی زندگی کے اوپر ہوتی ہے۔ مومن یہ سمجھتا کہ دنیا کی زندگی چند دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ انسان کو بطور آزمائش امتحان کے لیے بھیجا ہے، ایک دن آنے والا ہے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا دنیا میں، اور پھر اس موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسری دنیا میں منتقل کرے گا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کا حساب اور کتاب لے گا۔ یہ نظریہ حیات ہے اصل۔ تو اسی لیے اب ظاہر ہے کہ گفتگو جو ہوگی ایمان والوں سے ہوگی، جو آخرت کی زندگی کو مانتے ہیں، ان کا جو ایمان ہے ان کے متعلق ابھی آیت رکھی گئی ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے، جنت کیا ہے، وہاں کے تفصیلات کیا ہیں، جہنم کیا ہے، وہاں کے تفصیلات کیا ہیں، کیا ہونے والا ہے، دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی ذریعہ نہیں یہ بتانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو جو انسانوں کے علم میں لایا ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اسی لیے پیغمبروں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر لازم ہے، یعنی وہاں کی دنیا کے متعلق معلومات کرنا ہے، صرف آپ کو قرآن اور نبی کی تعلیمات سے معلومات ہو سکتی ہے، اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ وہاں پہ کیا ہونے والا ہوگا ہے، کیسا ہوگا، انسان کے فیصلے کیسے ہوں گے، وہاں کی نعمتیں کیا ہیں، وہاں کی اذیتیں کیا ہیں، ساری تفصیلات آپ کو قرآن اور احادیث سے ملیں گی۔ یہ اصل معاملہ ہے۔ اسی لیے پیغمبروں پہ ایمان، قرآن پہ ایمان لازم ہے، اور اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب جو آیات میں نے پڑھی ہے اس کا آپ کو سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے آئے گا سورہ حشر کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو، اے مومنو، اب آپ دیکھیے یا ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے، کیونکہ ایمان والے وہ ہیں جو آخرت کی زندگی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جو آخرت کی زندگی کے اوپر ایمان
اس کی ناراضگی سے بچو اور اللہ کی مرضی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ اس کا خلاصہ ہے کیا مطلب؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اپنے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارو، یہ تقوی کا خلاصہ ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اور اس کے بعد وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اب چونکہ لفظ ایمان والوں سے شروع ہوا ہے، یہاں پہ ترجمے میں اس کا اشارہ آپ کو میں دوں گا کہ ہر مومن کو چاہیے، ویسے ہر نفس کو چاہیے کا لفظی ترجمہ ہر نفس کو چاہیے، لیکن یہاں پہ کیونکہ ایمان والوں سے خطاب ہے انہیں بات کہی جا رہی ہے، ہر مومن آدمی کو چاہیے، ہر ایمان والے کو چاہیے، ہر آن ہر لمحہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا رہے، وہ غور و فکر کرتا رہے کہ آنے والی مرنے کے بعد کی، موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ کیا تیاری کر رہا ہے، کیا بھیج رہا ہے آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کیا ہے، اس کے بعد موت کے بعد کی زندگی کو تسلیم کیا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی یہ مانا ہے، تو یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق اس کی تیاری کیا ہے، کیا تیاری کر رہا ہے، کیا فکر ہے اس کا، یہ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر نفس کو، ہر مومن کو چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کے متعلق فکر کرتے رہے، کیونکہ کس کی موت کب آنے والی ہے نہیں معلوم، جس آن بھی، جس لمحہ بھی اسے موت آ جائے، وہ اس حالت میں ہو کہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے دنیا کو ایک مسافر خانہ کہا گیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک مسافر خانہ ہے، منزل نہیں ہے۔ حدیث میں بات آتی ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعدت نفسک فی اہل القبور، کہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو، ایسا بسیرا کرو گویا کہ تم ایک اجنبی ہے، تمہیں جانتا اور پہچانتا نہیں کوئی، اور گویا کہ تم کے راستے کے مسافر ہیں۔ یہ دنیا ایک راستہ ہے، یہ سفر ہے، اور آخرت اس کی منزل ہے، اور ہمیشہ مسافر جو ہے اپنی منزل کی طرف نظر رکھتا ہے، سفر پہ نہیں، راستے پہ نہیں، راستے کو یہ منزل نہیں سمجھتا، وہ تو کہتا ہے کتنی مصیبت کیوں نہ آ جائے مجھے راستے سے چلنا چاہیے اور اپنے مقام پہ پہنچنا چاہیے۔ اسی لیے دنیا راستہ ہے، یہاں کے مصیبتیں، یہاں کے پریشانیاں، یہاں کے عیش و عشرتیں، وہ ساری چیزیں ایک راستہ ہے، ایک راستے کی چیزیں، راستے کے مناظر ہیں، ٹھہرنا نہیں ہے، اصل منزل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمثیلات فرمایا، میں تو ایک راستے کا مسافر ہوں، راستہ چلتے چلتے کبھی تھک گیا اور ایک کوئی درخت مل گیا، اس درخت کے سائے میں کچھ دیر بیٹھ گیا اور پھر اٹھ گیا میں، اور پھر میں چل پڑا اپنے منزل کی طرف۔ یہ نہیں کہ میں نے راستے کے درخت اپنی منزل نہیں بنایا، کچھ تھک گیا تھا، کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا، بس یہی حال دنیا کا ہے، کچھ دیر یہاں پہ آپ کو رہنا ہے، اس کے بعد یہاں سے نکل جانا ہے۔ اصلی جو زندگی ہے موت کے بعد کی زندگی، حقیقت نہیں، حقیقی زندگی موت کے بعد کی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، اور آل عمران کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو موت کے بعد کی حقیقی زندگی ہے، وہاں جانے کے بعد تم کو اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ ملنے والا ہے، پورا بدلہ ملے گا۔ رہا دنیا کی زندگی، ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اور یہ حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں بٹھا، کیا ہے حقیقی کامیابی، کیا ہے؟ یعنی مرنے کے بعد قیامت والے دن جو جہنم کی عذاب سے بچا لیا گیا، اس جلتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، دراصل وہی حقیقی کامیابی ہے۔ اور رہا ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی اور یہاں کا ساز و سامان کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں کی عیش، یہاں کی عشرتیں، یہاں کی دولت، یہاں کی رونقیں، یہاں کی عیش و عشرت، یہ دھوکہ ہے۔ کون سی چیز کب ہاتھ دینے والی ہے نہیں معلوم، کون سی چیز کب آپ کو دھوکہ دینے والی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری اولاد، میری اولاد، یہ اولاد آپ کو کب دھوکہ دینے والی ہے نہیں معلوم۔ فرمائیں کہ میری دولت، یہ دولت آپ کو کب دھوکہ دینے والی ہے نہیں معلوم۔ یہ میرے گھر، یہ میرے مکانات، یہ میرے بلڈنگیں، یہ آپ کو کب دھوکہ دینے والا آپ کو نہیں معلوم۔ اللہ فرما وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا کی
استعمال کی جگہ اس کو چھوڑ کے تم کو چلے جانا ہے، اور یہاں کی زندگی، یہاں کا ساز و سامان صرف یہ دھوکہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ اس کو یہاں پہ بتایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی ناراضی سے بچتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پورے اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ خبیر ہے، ایک ہی ایک عمل کی خبر رکھتا ہے، ایک ہی ایک لمحہ تم کیا کر رہے ہو اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، تمہارے پل پل کی اللہ کو خبر ہے، تمہارے ذرے ذرے کی اللہ کو خبر ہے، رات کے اندھیرے میں تم کیا کر رہے ہیں، دن کے اجالے میں کیا کر رہے ہیں، تنہائیوں میں کیا کر رہے ہیں، اور سوسائٹی اجتماعات میں کیا کر رہے ہیں، سب اللہ کو خبر ہے، اور وہ تمہارا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے، وہ تمہارا حساب اور کتاب لے گا، آخرت کی زندگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کی زندگی کے متعلق جو تفصیلات قرآن میں دیا ہے، ابھی آیت آگے آپ کے سامنے آئیں گی، اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ قیامت برپا ہونے سے پہلے قرآن کی اصطلاح ہے سور میں پھونکا جائے گا، اس لیے جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا آنند فانند میں ختم کر دی جائے گی، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قیامت برپا کریں گے، یوم القیامہ قائم کریں گے، قیامت والا دن آ جائے گا، تمام انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، پورے انسان حساب اور کتاب کے، اس کے بعد پورے انسان جب جمع ہو جائیں گے، ہر انسان کا خاندان، قبیلہ، ملک، گاؤں، دیہات ہوتا ہے، اس کے رشتہ داری ہوتے ہیں، پورے جمع جب ہو جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن، قیامت والے دن، کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی، تمام کو ختم کر دیا جائے گا، کوئی کسی کا کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی تعلقات نہیں، سب ختم کر دیے جائیں گے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، بس کوئی نسب نہیں ہوگا، انساب نسب، کوئی حسب نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی شجرا نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی تعلقات وہاں پہ برقرار نہیں رہیں گے جیسا کہ دنیا میں تھے۔ ایک دوسرے سے تعلقات تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے دنیا میں، باپ بیٹے کے کام آتا تھا، بیٹا باپ کے کام آتا تھا، بھائی بھائی کے کام آتا تھا، دوست کے کام آتا تھا، یہ سب دنیا میں کام آتے تھے، لیکن آخرت میں تمام رشتے ناطے حسب نسب اللہ فرماتے ہم سب کاٹ کے رکھ دیں گے، کوئی کسی کا وہاں پہ لین دین نہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کے خیریت نہیں پوچھیں گے، سب پریشان رہیں گے، سب کو اپنی اپنی فکر لگی ہوئی رہے گی۔ یہ وہ دن ہوگا اس میں۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرما دیا ہوشا، دیکھو قیامت والا دن کوئی کسی کے کام نہیں، سب وہاں پہ معاملہ نفسا نفسی کا ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی رہیں گی۔ اسی لیے اللہ نے بات بولا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، تم اپنی تیاری آپ کر لو، انسانوں کو وہی کچھ وہاں کام آنے والا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ یہ قرآن میں کئی مقامات پہ آئی آیت کریمہ، اور سورہ مزمل کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو خیر کے اعمال ہیں، اچھے کام ہیں، اگر تم وہ بھیجو گے، وہی تم کو وہ کام آنے والے، دوسرے
فی جہنم خالدون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال لیا, اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے, اپنے اعمال کی وجہ سے ان کا نقصان اور خسارہ ہو گیا. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, خسارہ نقصان, یہ اپنا نقصان خود آپ کر لیے. فی جہنم, اور نقصان بھی کیسا, جہنم, جلتی ہوئی آگ, اس کے اندر داخلہ ملے گا. فی جہنم خالدون, اور ہمیشہ وہ دوزخ میں رہے گی. اور اللہ تعالیٰ دوزخ کی تھوڑی سی جھلک بتایا, دوزخ کیسی رہے گی, کیا سزا ملے گی وہاں پہ. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. اللہ فرماتے ہیں جہنم وہ مقام ہے, دوزخ کی آگ وہ ہے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جہنمیوں کو ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ کے اوپر بھونا جائے گا. جس طرح ہم تندوری کو سیکتے ہیں نا, چکن تندوری, سمجھے آپ, شیخ میں لگا کے ادھر سے ادھر پلٹاتے رہتے ہیں, جلاتے رہتے ہیں, کہیں کچا نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جہنمیوں کے چہروں کو دوزخ کی آگ کے اوپر بھونا جائے گا, اور دوزخ کی آگ کے اوپر ہم بھونیں گے ان کے چہروں کو, وہ ہم کالے ہو, اور کباب کی طرح کالے ہو جائیں گے. کہ وہاں کا ایک تھوڑی سی جھلک اللہ بتایا. کیا وہ مر جائے گا؟ نہیں, نہیں مرے گا. اللہ زندہ رکھتے ہوئے اس کو وہ عذاب دیں گے, اور وہ جب عذاب آئے گا تو موت کو چلائے گا انسان, موت کو چلائے گا, اور اللہ کہیں گے ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ. نہیں, تم موت کو تڑپو گے, تم کو موت نہ آنے والی نہیں, نہ تم زندہ رہو گے نہ تم مرو گے, صرف تڑپو گے تم. یہ وہاں کی زندگی ہے, جہاں کا رہنا, جہاں کا کھانا, جہاں کا پینا سب آگ ہی آگ کا ہو. پینے کے لیے پیاس لگیں گے تو اللہ فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا. اللہ فرماتے ہیں جہنم میں تم کو پینے کے لیے کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی, اور جو کچھ پینے کے لیے ملے گا جہنمیوں کا سڑا ہوا خون اور پیپ جو دوزخ میں ابلتا ہوا رہے گا, اور وہ تم کو پینے کے لیے دیا جائے گا, اور یہ تمہارے اعمال کا بھرپور بدلہ ہوگا, پورا پورا. کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا. اسی وجہ سے تم کو یہ سزا مل رہی ہے کہ تم نے دنیا میں منمانی کی ہے. تم دنیا میں کبھی یہ نہیں سوچے کہ مجھے اللہ کے بادشاہ کے حساب دینا ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا. کبھی اس بات کی امید ہی نہیں کرے, کبھی اس بات کی تمہیں فکر ہی نہیں ہوئی کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ کے حضور جانا ہے, اور وہاں پہ میری زندگی کے ایک ایک عمل کا مجھے حساب دینا. کبھی تم یہ فکر کرے نہیں, اور تم منمانی کرتے رہے, اپنی چلائے, لہذا موت آ گئی, اور آج تم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اگر تم دنیا میں اس احساس کے تحت زندگی گزارتے, اس فکر کے تحت زندگی گزارتے کہ مجھے اللہ کے دربار میں, اللہ کے بارگاہ میں ایک دن حاضر ہونا ہے, اور میری زندگی کی ایک ایک عمل کا مجھے حساب دینا ہے, تو آج تمہاری یہ حالت نہیں ہوتی. آج تم نے منمانی زندگی گزاری ہے, بے لگام زندگی گزاری ہے, اور یہ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا ہم سے کون حساب لینے والا ہے, یہ سمجھ رکھا تھا. آج تم کو یہ عذاب, یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے, دوزخ کی عذاب. انہم کانوا لا یرجون حسابا, حساب ہی نہیں, کوئی توقع نہیں, کوئی امید نہیں. اللہ تیسرے بارے میں فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. دیکھو, یاد رکھو, تم کو مر کے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے, لوٹ کے آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, اور پھر تمہارا حساب ہمارے ذمہ ہے, ہم حساب لینے والے ہیں. کیا انسان یہ سمجھتا ہے, سورہ قیامہ میں فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ سمجھتا ہے, یہ خیال کرتا ہے, یہ گمان کرتا ہے کیا اسے بے مہار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اس کے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے اس کا؟ ہاں, ان یترک سدی, یوں نہیں چھوڑ دیا گیا, نہیں, ہم اس کا حساب لینے والے ہیں. اسی صورت میں مومنون نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم تم کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیے؟ ہاں, کیا تمہارا کوئی نگران نہیں ہے, کیا تمہارا کوئی حساب اور کتاب لینے والا نہیں ہے؟ ہاں, وانکم
یقیناً تم کو ہمارے پاس واپس آنا ہے، اور واپس آنے کا جو ذریعہ وہ موت ہے، وہ موت ہے۔ آؤ گے تم ہمارے پاس موت کے ذریعے سے، اور تمہارا حساب اور کتاب لیا جائے گا، کسی عمل کو تمہارا نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ مومن میں فرمایا لمن الملک اليوم، اللہ اس دن آواز دے گا پورے انسان جمع ہو جائیں گے، آدم سے لے کے قیامت والا آخری دن تک کا انسان سب جمع ہو جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آپ کس کی بادشاہت ہے، کس کی سلطنت ہے، کون ہے مالک؟ آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج تو صرف اللہ واحد جو غالب ہے اس کی حکومت ہے۔ اس کے بعد اللہ کہے گا تم سب کو کیوں جمع کیا گیا ہے معلوم؟ جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، آج تمہارے اعمال کا بھرپور بدلہ ملنے والا ہے۔ آج کا دن ہر انسان دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے آج اس کا بھرپور بدلہ ہم دینے والے ہیں۔ وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد تمہارا حساب لے لے گا۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم نے میزانوں کو رکھیں گے، تمہارے اعمال کو ناپنے اور تولنے، تمہارا حساب اور کتاب لینے کے لیے قیامت والے دن۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یوم القیامہ ومن کان مثقال ذرۃ ومن کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین، اگر تمہارا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، ذرہ بھی عمل ہے، چھوٹا بھی عمل ہے، باریک بھی عمل ہے، ہم اس کو لے اتینا بها، اس عمل کو لے کے آئیں گے، تمہارے سامنے رکھیں گے، وکفی بنا حاسبین، اور ہم تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ آنند فانوں میں منٹوں سیکنڈوں کے اندر تمہارا حساب چکا دیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی عدالت، ہر ایک کو وہاں پہ حاضر ہونا ہے۔ اور اللہ کی عدالت میں ابھی آپ کے سامنے بتایا فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی رشتے کوئی ناطے کام میں آنے والے، اس کو اکیلا جانا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں سورہ مریم میں فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ شَيْءٍ وَإِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جتنے ہیں وہ سب کے سب آئیں گے اللہ کے پاس۔ کیسا ہے؟ آتی ہی یوم القیامت عبدا، سب کے سب اللہ کے سامنے آئیں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ آتی ہی یوم القیامت عبدا، سب کے سب ایک غلام کی طرح، اللہ ایک عاجز کی طرح لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ سورہ مریم کے آخری آیات میں بات آتی ہی عبدا، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے ہر ایک کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور ہر ایک کو ہم نے کاؤنٹ کر رکھا ہے، ہر ایک کا حساب ہمارے پاس ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں اگلی آیت سورت میں فرماتے ہیں فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان سے ایک بھی فرار اور غائب نہیں ہو سکتا۔ كُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وہ سب کے سب ہمارے پاس اکیلے اکیلے حساب کے لیے آئیں گے، ساتھ میں کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی مرشد نہیں، سمجھ میں آ رہا کوئی تعلقات نہیں، کچھ نہیں، اکیلے آنا پڑے گا۔ کیسے اکیلے آنا پڑے گا؟ قرآن نے کہا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح دنیا میں پہلی مرتبہ تم ماں کی پیٹ سے اکیلے آئے تھے، اور آج ہمارے سامنے تم اکیلے آؤ گے، کوئی تمہارا ساتھی نہیں، کوئی تمہارا حمایت نہیں، کوئی تم کو پوچھ کے دیکھنے والا نہیں۔ اور کیجیے، کوئی کسی کو نہیں پوچھ کے دیکھے گا۔ قیامت والا وہ ہولناک دن ہوگا جس کی ہولناکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کی ابتدائی آیات میں فرمایا یا ایھا الناس
حیبت نہ کھانا، ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہوتا ہے ماں اس کو اپنے چھاتی سے چمٹا لیتی ہے، لیکن وہ جو حادثہ قیامت کا ہوگا، وہ جو دن ہوگا، اس دن کی جو ہولناکی ہوگی، اللہ اس کو پہلے قرآن میں بتا رہے ہیں، سوچ لو، ذہن میں بٹھا لو، ایک ماں جو اپنے کو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک کے بھاگ جائے گی، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ حَمْلٍ حَمْلَهَا، مارے حیبت کے ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ ایک حاملہ عورت اپنے حمل کی حفاظت کرتی ہے ہمیشہ، لیکن ایسی حیبت، ایسی نفسا نفسی، ایسی بھاگم بھاگی ہوگی کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اس حیبت میں ایک حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، بے ہوش، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کوئی نشے کی حالت نہیں ہے، کوئی بے ہوشی کی حالت ہے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ تمہارے پروردگار کا عذاب شدید ہوگا اس دن۔ یہ کیفیت ہے، اب آپ بولے انہیں آئیں گا، انہیں بچیں گا، انہیں بچیں گے، اس سے زیادہ اور کیا بچیں گے؟ اللہ سورہ لقمان کے آخری آیتوں میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگوں ڈرو اللہ سے، کیوں؟ اس دن باپ اور بیٹے کے کام نہیں آئے گا، لا یجزی والد عن ولدہ، والد اور لڑکا، یعنی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، جو دنیا میں ہوتے میرا بیٹا، میرا بیٹا، بیٹے کے لیے پریشان ہے، بیٹے کے لیے کیا کیا مصیبت اٹھا رہے ہیں، بیٹے کو ذرا تکلیف بھی پہنچے تو برداشت، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والا دن ویسا ہوگا، حساب اور کتاب والا دن ویسا ہوگا آخرت کا کہ فرمایا لا یجزی والد و ولد، باپ بیٹے کو نہیں پوچھ کے دیکھے گا، یہ حالت ہوگی۔ بلکہ سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں، معارج وہاں پہ لا یسأل حمیم حمیما، اس دن کوئی جگری دوست دوسرے جگری دوست کو پوچھ کے بھی نہیں دیکھے گا، جس کے گہرے تعلقات ہیں۔ یوم یبصرون، جانیں گے پہچانیں گے سب، ارے بھائی یہ میرا دوست تھا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بیوی، یہ میرا بیٹا ہے، بچہ ہے، سب جانیں گے پہچانیں گے، اس دن ایسا نہیں۔ یبصرونہم یود المجرم لا یفتدی یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وصاحبتہ وفصیلتہ التی تؤوی من فی الارض جميعا، اس دن مجرم یہ چاہے گا، یود المجرم، جو دنیا میں مجرمانہ زندگی گزار کے گیا ہے، اللہ کے نافرمان بن کے مرا ہے، بے عملی زندگی گزار کے مرا ہے، کل اللہ کے سامنے یہ ریکویسٹ کریں گا، اللہ سے دعا کریں گا، اللہ سے درخواست کریں گا مجرم، کیا؟ یود المجرم لا یفتدی یومئذ ببنیہ، اللہ قرآن کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، کیا الفاظ ہیں یہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجرم یہ خواہش کرے اے اللہ بھی بنی ہی، اللہ میرے بدلے میں میرے بیٹے کو دوزخ میں ڈال کے مجھے چھوڑ دے، کیا الفاظ ہیں؟ بھی بنی، پھر بولے گا وہ آخی، اللہ میرے بھائی کو دوزخ میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے، وہ صاحبتی ہی، اور کہے گا اللہ میرے بیوی کو دوزخ میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے، وہ فصیلتی التی تؤوی، اور اللہ سے کہے گا اللہ میرے پورے خاندان اور قبیلے کو دوزخ میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، وہ من فی الارض جمیعا، پھر کہے اللہ سارے انسانوں کو جتنے بھی زمین میں بستے تھے ان سب کو دوزخ میں ڈال دے، ثم ینجی، مجھ اکیلے کو چھوڑ دے۔ اللہ جواب دے گا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کے بدلے میں کوئی دوسرا نہیں، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، باپ اپنے اعمال کا، بیٹے اپنے اعمال کا، بیوی اپنے اعمال کی، بھائی اپنے اعمال کا، شوہر اپنے اعمال کا، خاندان اپنے اعمال کا، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ یوم یفر المرء من امہ واخیہ وصاحبتہ، اور فرمایا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، پورے رشتہ دار، باپ میاں بیوی سے، بھائی فلاں فلاں فلاں، لکل امرئ منہم یومئذ شأن، ہر کوئی نفس اپنے پریشان
کلا انہا لظا، اللہ فرماتا ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ بھڑکنے والی شعلے والی آگ طرح انتظار کر رہی ہے۔ ہاں کیا ہے وہ دوزخ؟ کسے کہتے ہیں وہ دوزخ؟ سورہ مدثر میں فرمایا سأصلیہ سقر، ان قریب میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، دوزخ میں آگ میں ڈالوں گا۔ اور وہ دوزخ کی آگ کیا ہے تمہیں کیا؟ وما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، فرمایا کسی چیز کو چھوڑنے والی نہیں ہے، لا تبقی تمہیں باقی نہیں رکھیں گی، لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، سب سے پہلے تمہارے جسم کو چمڑی کو گلا کے رکھے گی، علیہا 19 19 فرشتوں کے نگران ہے۔ آخرت کی زندگی کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیے، وہ زندگی کی فکر ہمیں کرنی ہے آخرت میں۔ سورہ نازعات میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَعَ، وہ جب بڑی مصیبت آنے والی ہے اور اس دن انسان اپنے سارے کیے کا یاد کرے گا، کاش میں ایسا کرتا تو اچھا تھا، نیکیاں کر لیتا تو اچھا تھا، اللہ رسول کی اطاعت کرتا تو اچھا تھا، یہ دنیا کے مشغلوں میں پڑ گیا، دنیا کے عیاشوں میں پڑ گیا، ایسے شرطوں میں یہ کیا ہوا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، اب اس کے سامنے دوزخ کو لا کے کھڑا کر دیا گیا، یہ تیری جگہ ہے۔ فرمایا فاما من طغى واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوی، اور کہا جائے گا دنیا میں جو کوئی بھی اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا رہا، یعنی اپنی مرضی کے مطابق منمانی کرتا رہا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، آج اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ جلتی ہوئی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے بعد اللہ کہے گا وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری، آج ان کا مقام جنت ہے۔ یہ ہے میرے بھائی، انسان کو اپنے اپنے اعمال، کوئی کسی کا کام نہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا سورہ نساء میں لیس امانیکم بامانی اہل الکتاب، لیس امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں تمہاری آرزویں بھی کام نہیں آ سکتی، اے اہل کتاب تمہاری آرزویں بھی کام نہیں آ سکتی، من یعمل سوءا یجزا بها ولا یجد له من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا اب تمہارا کوئی یہاں پہ حمایت اور مددگار نہیں ہے۔ جھوٹی آرزویں کام نہیں آ سکتی، صرف اعمال تمہارے اپنے جو دنیا میں کیے کہ تم نے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، فرمایا کہا جواب میں جو تصورات ہیں انہوں بچا لیں گے، انہوں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قسم کھا کے فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدیہ والذی نفسی بیدیہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جتنا آخرت کے متعلق میں جانتا ہوں اگر تم اتنا جان لو گے تو تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم، تمہاری زندگی کے اندر سے خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا آخرت کے متعلق جو غلط فہمی کا شکار ہے، انہوں بچائیں گے، انہوں بچائیں گے، ان کا نام ہے، ان کا نام ہے، ان کی سفارے چکی سفارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے مطابق فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا وہاں پہ بھی فرماتے واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اس کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا نہیں جانتا، بلکہ قرآن نے یہاں تک اعلان کر دیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے متعلق اعلان کر دیجئے کیا، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قل انی اخاف، بے شک میں بھی ڈرتا ہوں، مجھے بھی خوف ہے، مجھے بھی ڈر ہے، انی عصیت، اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں دنیا میں، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں۔ تمہاری کیا حال ہے؟ تم کدھر کے، تم کدھر کے؟ ہاں اپنی بیٹی کو مخاطب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لے، میں اللہ کے پاس تیرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔
داؤد کی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ ہے امہات المومنین، آپ کے زوجہ محترمہ ہے، وہ رو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے عائشہ لما یبکی، کیوں رو رہی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قال ذکرت النار، دوزخ کی آگ مجھے یاد آ گئی، وہاں کا منظر میرے سامنے آ گیا، میں رونا شروع کر دی. اس آگ سے میں کیسے بچوں، کیا ہوگا کل؟ اس کے بعد تسلی کے لیے پوچھ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو ذرا، الفاظ دماغ میں بٹھاؤ. کیا ہم کو کبھی جہنم کی یاد آنے سے آنکھ میں آنسو آئے؟ نہیں. کبھی دوزخ کا ڈر اور خوف محسوس ہوا؟ کبھی خیال آیا وہاں کے عذاب کا؟ جبکہ سر سے لے کے پیر تک ہم نافرمان ہیں، پوری زندگی گناہوں میں مبتلا ہے ہماری اللہ ماشاءاللہ، اور وہاں پہ نیکیوں پہ نیکیاں ہیں، ازواج مطہرات ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے، ازواج امہات المومنین ہے، اور وہ دوزخ سے گھبرا کے رو رہی ہیں. اور کبھی ہم کو کبھی آنسو نہیں آئے، کبھی ہم کو دوزخ کا خوف ڈر لگی نہیں، کیونکہ ہم کو آخرت کی فکر ہی نہیں، ان کو آخرت کی فکر تھی. اگر ہے بھی تو ہمارے پاس یہ تصور ہے ہم کو کوئی بچا لیں گے، لیکن وہاں پہ ان کو تصور نہیں تھا ہم کو رسول بچا لیں گے. وہاں پہ تو رسول یہ تعلیم دیے تھے تم تمہارا عقیدہ اور عمل ہی کر کام آ سکتا ہے. رو رہی تھی تو پوچھا اللہ کے نبی نے کیوں رو رہی ہو؟ ذکرت النار. پھر اس کے بعد تسلی کے لیے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن آپ اپنے بیویوں کے ساتھ رہیں گے، یاد رکھیں گے؟ سوچو آپ کیسا سوال ہے، کتنی گھبراہٹ ہے، کتنی فکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال یا عائشہ ثلاثۃ موات لا یذکرون احد احد، تین مقامات ایسے ہیں جہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، پوچھ کے نہیں دیکھے گا. احد احد، سب اکیلے، نفسا نفسی. پہلا معاملہ ہے کہ اللہ بلائے گا حساب کے لیے، آؤ تمہارا حساب، اکیلے جانا پڑے گا. دوسرا مرحلہ حساب کر کے جب آپ کو نتیجہ دیا جائے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، بلایا جائے گا، یہ آپ کا ریزلٹ ہے، لے لو پڑھو اسے. اور نتیجہ لینے کے لیے بھی اکیلا جانا پڑے گا. اور جب نتیجہ لے کے جب نکلیں گے اس کے بعد پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، تو اکیلے گزرنا پڑے گا. اب جس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے وہ کامیاب ہے عائشہ، اور جس کو نتیجہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے یا بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تباہ اور برباد ہو گیا، اور جہنم کے پل سے اس کو گزارا جائے گا اور وہ دوزخ کے اوپر ہوگا. اور جس کے دائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا وہ جہنم میں گر جائے گا پل کے اوپر سے. کوئی کام کسی کے نہیں آئے. دیکھو آج ہمارے پاس صرف دنیا آخرت کا کوئی تصور نہیں، خالی برائے نام مانتے ہیں. زندگی گزار رہے تو ہم میں اور کافر میں نظریاتی طور پر کوئی فرق نہیں دکھ رہا. غیر مسلم میں ہم میں فکری طور پہ کوئی نہیں، وہ جیسی زندگی ہم بھی ویسے گزار رہے ہیں. نام میں فرق ہے لیکن اعمال میں، فکر میں، سوچنے جیسا وہ پوری دنیا کے لیے سوچ، ہم بھی دنیا آخرت کا جواب دے کا تصور نہ اس کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے. دونوں منمانی گزار رہے ہیں. یہ بچا لیے، وہ بچا لیا، ایسا ہوگا، ان کی شفاعت، ان کی شفاعت، فلاں فلاں یہ ہو جائیں گے. سب تصورات باطل ہے، غیر قرآنی ہے، غیر اسلامی ہے. غیر اسلامی تصورات ہیں سارے کے سارے. انسان کے نجات کا معاملہ بالکلیہ طور پہ اس کے ایمان اور اس کے عمل پہ ہوگا. کسی سے نسبت، کسی سے تعلقات، کسی جماعت سے وابستی، کسی کی مریدی، یہ اس کو نہیں بخشائیں گی خطی سے. یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ فلاں جماعت کا، یہ فلاں مسلک کا، یہ فلاں کا مرید ہے، نہیں، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ جو ہے جماعت کی شکل میں فیصلے نہیں ہوں گے. کل اکیلا آئے گا، وہ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ان میں کا ہر ایک اکیلا اکیلا آئے گا حساب اور کتاب کے. یہ ہے میرے بھائی معاملہ اصل. آخرت کی زندگی اصل ہے، یہ دنیا ختم ہو گئی. پھر وہی سوال ہے، بھائی سب کہہ رہے ہیں یہ دنیا سب کو چھوڑ کے جانا ہے، لیکن جانا کہاں ہے؟ مسلمان بولیں گا اللہ کے پاس جانا ہے. جب مسلمان بول رہا اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ حساب لینے والا ہے. یہ نہیں سوچ رہا ہوں
صرف جانا ہے بول رہا، لیکن حساب لینے والا ہے۔ لوگوں کے تصورات بڑے عجیب ہیں آخرت سے متعلق، سمجھ میں آ رہا؟ مر گئے تو بول دیے وہ حج سے جناب یہ زمزم میں پانی میں ڈبو کے لا لیے کفن، وہ بولے نا جنت، یا کچھ بول رہے کچھ لکھ کے دے رہے ہیں حضرت ان کی جنت، یا کچھ ان کو عجیب قسم کے نجات کے، جبکہ قرآن ان تمام باطل تصورات کو تردید کر دیا، کاٹ دیا۔ نہیں، کسی کی نسبت کام نہیں، انسان کا ایمان، اس کا عمل ہی کل اللہ کے پاس کام بننے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کی فکر مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اے اللہ ہمیں آخرت کا طالب بنا۔ صحابہ کرام کی یہی فکر تھی، غلطی ہوتی جو توبہ ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں زمین پہ سے تنکا اٹھا کے، عمر کاش کے ایک تنکا ہوتا تو اچھا تھا، کل حساب اور کتاب سے بچ جاتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق گزر رہے ہیں اور درخت کے اوپر ایک چوڑیا ادھر سے آزاد اڑ رہی ہے، اس چوڑیا کو دیکھ کے کہتے کاش کے ابوبکر یہ چوڑیا ہوتا تو اچھا تھا، حساب اور کتاب سے بچ جاتا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان حساب اور کتاب تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہیں جائے گا، یہ تصور میں مبتلا، کچھ بھی کرو اس کے بعد نہیں میرے بھائی۔ اللہم حاسبنی، اللہم حاسبنی، اللہ کے نبی خود دعا کر رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو مجھ سے آسان حساب لے، اے اللہ تو مجھ سے آسان حساب لے۔ یہ آخرت کے حساب کی فکر کیجیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم